رمضان ده رحمة من ربنا، نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، اس وقت رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، چنانچہ روزے میں ایک اہم ترین سنت روزے کی سحری کرنا ہے۔ سحری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سحری کے وقت آدمی اٹھ کر کے کچھ کھا پی لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ تم لوگ سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کے اندر برکت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یوں فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے اندر فرق یہ ہے کہ ہم لوگ سحری کھاتے ہیں۔ سحری کرنا شریعت کی نظر میں مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص سحری نہ بھی کھا لے روزہ تو ہو جائے گا، لیکن خلاف سنت عمل کرنے والا مرتکب قرار پائے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو یوں لکھا ہے کہ سحری کرنا یا سحری کھانا بالاجماع سنت ہے۔ اور سحری کے سلسلے میں ایک بات خاص طور سے ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ سحری بالکل ابتدائے رات میں نہ کی جائے۔ اس کا وقت علماء نے لکھا ہے کہ نصف اللیل سے طلوع فجر سے پہلے تک سحری کر لی جائے، اور اس میں بھی سحری کو جس قدر مؤخر کیا جائے طلوع فجر سے پہلے تک، یہ زیادہ مستحب ہے۔ حدیث کے اندر بھی اسی عمل کو افضل اور بہتر بتلایا گیا ہے کہ میری امت جب تک افطار کے معاملے میں جلدی کرے گی اور سحری کے معاملے میں تاخیر کرے گی، یعنی سورج غروب ہوتے ہی افطار کرے اور طلوع فجر سے پہلے تک سحری کر لے، اس وقت جب تک اس عمل پر قائم رہے گی میری امت وہ خیر اور برکت پر رہے گی۔ چنانچہ احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو سحری فرماتے تھے، سحری سے فارغ ہوتے تھے اور وہ اس قدر مؤخر کرتے تھے کہ ان کے سحری سے فارغ ہونے اور فجر کی اذان، ان دونوں کے بیچ میں جو وقفہ بیان کیا گیا ہے، اس وقفے کو صحابی بتلاتے ہیں کہ جتنی وقت میں ہم 50 آیتیں پڑھ سکتے تھے۔ پرانے زمانے میں گھڑیاں تو نہیں تھی، اپنے اوقات کا تعین صحابہ عموماً ایسا کرتے تھے کہ اتنا وقت مل جاتا تھا ہم کو کہ جتنے وقت کے اندر ہم 50 آیتیں پڑھ سکیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سحری مؤخر کی جائے، آخری وقت میں سحری کی جائے۔ سحری کی بڑی برکات ہیں۔ ایک تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں اہل کتاب یہود و نصارہ کی مخالفت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سحری کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں سنت عمل انجام دیا جاتا ہے۔ تیسری چیز سحری کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ سنت پر عمل کرنے کے نتیجے میں جب بندہ سحری کر لیتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب قسم کا نشاط اور چستی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہ نشاط اور چستی سحری کی وجہ سے جو اس کو حاصل ہوتی ہے وہ افطار کے وقت تک اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کو یوں اچھی طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس نے سحری نہیں کی تو وہ پورا دن پریشان رہتا ہے اور ذہنی طور پر وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ آج میری سحری نہیں ہوئی، جبکہ اس کے مقابل میں جو آدمی سحری کرتا ہے اس کو قلبی طور پر، ذہنی طور پر یہ اطمینان و سکون رہتا ہے کہ اس کی سحری ہو گئی ہے۔ یہ اصل جو ہے برکت ہے، اس لیے سحری کا اہتمام کیا جائے۔ اور سحر کا وقت ایسے بھی بڑا بابرکت وقت ہوتا ہے جس وقت اللہ تبارک و تعالی بندوں کی دعائیں قبول کرنے کے لیے آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اس لیے اس وقت میں اٹھ کر سحری کرنے کو اختیار کیا جائے۔ بہت سے لوگ وہ رات کے وقت میں سو جاتے ہیں اور فجر کے اذان پر اٹھتے ہیں، یہ عمل خلاف سنت ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور سحری کے عمل کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔